اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا پاورفل، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو جو شخص اس نایاب تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، یقین جانے سارا سال اس سے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے، رزق کی فراوانی ہی فراوانی رہتی ہے۔ معزز سامعین کرام، سارا سال اس کی تمام مصیبتوں کو، اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، کہاں بیٹھ کے کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے میں آپ سے شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی شیئر کروں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، اس لیے اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ آپ کسی بات کو سکپ نہ کر سکیں۔ اس لیے سکپ نہ کر سکیں، اس کا نقصان یہ ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، ان اہم مسائل کو سمجھ ہی نہیں پاتے، سن ہی نہیں پاتے۔ کون سے اہم مسائل؟ وہ اہم مسائل جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ یقین جانے اگر آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ جاتے ہیں، صحیح طرح سے آپ سمجھ گئے، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کے وظائف لازمی قبول ہوں گے۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور یہ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دینا ہے، صدقہ دینا ہے۔ صدقہ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے صدقہ اس لیے دینا ہے تاکہ فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر، آنے والے سمے کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی پریشانی آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے صدقہ تو دینا ہے، اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن صدقہ کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ آپ لوگوں نے گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈنا ہے۔ کن لوگوں کو ڈھونڈنا ہے؟ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار، ان لوگوں کو ڈھونڈ لینا ہے۔ جب آپ لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈ لیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کو صدقہ دینا ہے۔ میں تو کہوں گا خصوصاً آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو لوگ حقیقتاً صدقے کے محتاج تو ہوتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے، آپ لوگ ان کو صدقہ دے دیا کریں، یہ بیسٹ ہوگا۔ اب صدقہ دے دیا، لیکن کتنا دینا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ کی ہے تو آل دا بیسٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی استطاعت اتنی نہیں ہے تو آپ کم روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور یہ نایاب تسبیح کو پڑھنے سے پہلے، یہ فضائلوں والی تسبیح کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ درود ابراہیمی کو پڑھیں، ہاں ایک سوال حضرت، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم لوگ پڑھ تو لیں گے مگر صحیح طرح پڑھ نہیں سکتے، ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے ہی بتا دیتا ہوں۔
آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کا یہ درود ابراہیمی، آپ کے وظائف کیسے قبول نہیں ہوتے۔ اب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو پڑھ لیا، اس کے بعد وظیفہ بتانے سے پہلے ایک کویسچن آپ بتا دوں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں حضرت ہمارے وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے، ایسی کون سی وجہ ہے؟ لوگ کرتے ہیں ان کا تو قبول ہو جاتا ہے لیکن ہمارا نہیں ہوتا، اس کی کون سی وجہ ہے؟ تو معزز سامعین کرام، یہ وجہ ہے کہ آپ لوگ جو وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں خیال ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، بھائی آپ نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ شاید کہ میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے اللہ کے کلام کو چیلنج نہیں کرنا، آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ میرا رب میرے اس وظائف کو قبول کرے گا، میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور میری دعاؤں کو قبول کر دے گا۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو ساری کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ یا باریو اور یا مصورو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ بس آج یہ 5 منٹ کا عمل کر لیں، یقین جانیں جو شخص 10 محرم الحرام کو یہ 5 منٹ کا عمل کر لیتا ہے ساری زندگی سارا سال مصیبتوں سے دور رہتا ہے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے، اور اس کی دعائیں جیسے ہی آپ اخلاص کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں گے، اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ میرا رب آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔